آئی ہوئی ہے، چیلنج کر رہی ہے کہ مجھے قرآن کریم میں وہ آیت نہیں ملی جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی عورتوں پہ لعنت بھیجی ہے. جب نہیں یہ ملی تو میں آپ کے پاس آئی ہوں. حضرات پھر غور کریں اس حصے پر. یہ حدیث قدرے طویل ہے اور اللہ کی توفیق سے مکمل سناؤں گا، آپ کو سننی ہوگی. دوبارہ اس نقطے پر غور کریں. وہ نقطہ یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے حوالہ دے دیا تب بھی وہ دیکھ رہی ہے. آج اس امت کا حال یہ ہے، حوالہ نہیں دیا جاتا تب بھی یقین کر لیا جاتا ہے. وہاں حوالہ ہے تب بھی اس عورت نے کہا کہ میں خود دیکھوں گی. اگر حوالہ نہ ہوتا تو وہی تو کہہ لیا جاتا کہ اس کا حوالہ کیوں نہیں دیا. یہ ذوق تھا ہمارے اسلاف کا. حضرات جب میں اپنے اسلاف کا تذکرہ کروں تو میرے اسلاف میں سب سے پہلے صحابہ کرام کی جماعت ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اعلام الموقعین کے اندر ایک روایت نقل کی ہے. ایک بدو ہے، ایک دیہاتی ہے، امیر عمر رضی اللہ عنہ کے دفتر میں آتا ہے، مقدمہ لے کر آتا ہے ایک شخص کے خلاف. میرا مقدمہ دائر کیجیے. حضرات یہ مقدمہ کس کے خلاف ہے؟ ایک جلیل القدر صحابی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے خلاف ہے. مقدمہ کیا ہے؟ وہ آ کر کہتا ہے کہ آج میں یہاں آیا، سیدھا مسجد گیا، وہاں دیکھا کہ لوگ جمع ہیں، وہاں دیکھا لوگ جمع ہیں اور ایک شخص لوگوں کو طہارت کے مسائل بتا رہا ہے. طہارت کے عنوان پر درس دے رہا ہے. درس دیتے ہوئے، مسائل بتاتے ہوئے اس نے ایک مسئلہ یہ بھی بیان کیا کہ جب میاں بیوی کا آپس میں ملاپ ہو لیکن انزال نہ ہو، مادہ خارج نہ ہو، ملاپ مکمل ہو جائے، اگرچہ انزال نہ ہو تب بھی غسل فرض ہو جاتا ہے. جب اس نے یہ مسئلہ بیان کیا تو میں نے اس سے کہا کہ اس کی دلیل کیا ہے. میں نے اس سے کہا کہ اس کی دلیل کیا ہے. اس نے کہا کہ یہ مسئلہ میں نے اپنے چچا سے سنا ہے. یہ مسئلہ میں نے اپنے چچا سے سنا ہے. میں نے اس سے کہا یہ اللہ کا دین ہے، یہاں چچا کی نہیں چلتی، یہاں چلے گی تو محمد مصطفیٰ کی چلے گی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات معلوم ہے یہ چچا کون ہے؟ زید بن ثابت کی یہ چچا کون ہے جس کی صلاحت آتی ہے؟ یہ ابی بن کعب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کے چچوں سے بہتر، آپ کی برادری سے بہتر، آپ کے دادے پردادے سے بہتر، آپ کے امام المحدث سے بہتر ہے. یہ کون ہے؟ ابی بن کعب، جن کو ایک دن امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابی بیٹھو. ابی بن کعب بیٹھ گئے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بھائی آج تم قرآن پڑھو اور محمد سنے گا. ابی بن کعب نے اب کی اللہ کے رسول قرآن آپ پر نازل ہوا ہے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ پڑھتے رہیں اور ہم سنتے رہیں. میں کیا سناؤں گا؟ آپ سنیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی تو اس سے قرآن سننے کا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے پیغمبر کبھی میرے ابی بن کعب سے بھی قرآن سن کر دیکھو. فبکا ابی فقال اسمانی اللہ. ابی بن کعب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہو بھائی تمہیں پتا نہیں میں وہ بات کہتا ہوں جو جبریل بتاتا ہے اور جبریل وہ کہتا ہے جو رب بتاتا ہے. یہ وہ ابی بن کعب ہے جن کا حوالہ دیا، مگر ایک بدو ایک دیہاتی کہتا ہے کہ یہ حوالہ نہیں چلے گا، تمہارے چچا کا حوالہ نہیں چلے گا. میں پوچھتا ہوں اگر دین اسلام میں ابی بن کعب کا حوالہ نہیں چلتا ان کے بعد وہ کون ہے جس کا حوالہ چلے گا؟
آج امت کو بکھا کر ٹولیوں میں تقسیم کر کے دین بتایا جاتا ہے کہ بزرگوں نے کہا، بزرگوں سے سنا ہے، بزرگ کہا کرتے ہیں، بزرگوں کے تجربے میں آیا ہے. یہ کون ہے؟ یہ کہاں سے آئے؟ جی اسلام میں یہ بات نہیں کرے گی. دیہاتی مقدمے کے لیے آیا ہوا ہے زید بن ثابت کے خلاف. تقریر کرنے والا صحابی، جس کا حوالہ دیا وہ بھی صحابی، جس کا حوالہ دیا اس کی عصمت بھی میں نے آپ کو بتا دی. جو تقریر کر رہا ہے وہ بھی صحابی ہے. میں کہتا ہوں کسی صحابی کی عظمت کے لیے اور کچھ بھی نہ کہا جائے، ان کی عظمت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ صحابی ہے. یہی بات کافی ہے کہ وہ صحابی ہے. اس لیے کہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام کو دیکھا اسی پر اس کا خاتمہ ہو گیا. ایسے وجود پر، ایسے نگاہ پر، ایسے چہرے پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دی ہے. جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں. صحابہ پر جہنم کو اللہ نے حرام کر دیا. یہ ایک تمغہ تھا، اللہ نے جس کو چاہا عطا کر دیا. محنت سے نہیں ملا صحابیت کا درجہ. اگر محنت سے ملتا امام سناتے ہی صحابی ہوتے جو نبی علیہ السلام کو ملنے کے لیے، آپ کا دیدار کرنے کے لیے، آپ کی زیارت کے لیے چلا، طویل سفر کیا، قبر ٹیڑھی ہو گئی، عقیدہ سمجھ چکا ہے، دین سمجھ چکا ہے، مسائل سمجھ چکا ہے، فرائض سمجھ چکا ہے، کس لیے آ رہا ہے؟ تاکہ ایک لمحے کے لیے نبی علیہ السلام کو دیکھ لوں. یقینی بات ہے کہ میرے وجود پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کے شروع میں لکھا ہے، جب امام سنابہ ہی مدینہ میں پہنچے اور فوراً ملاقات ہوتی ہے عبادہ بن ثابت سے رضی اللہ عنہ سے. ان سے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کہاں ہیں؟ اللہ کے پیغمبر کو ملنے کے لیے آیا. عبادہ بن ثابت نے بتایا کہ اللہ کے پیغمبر 1 ہفتہ پہلے فوت ہو گئے. 1 ہفتہ ہو گیا ہے اللہ کے پیغمبر فوت ہو گئے. حضرات امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ کے اندر سویب بن غفلہ کے متعلق لکھا ہے کتنا طویل سے سفر کیا، طویل سفر طے کیا. کس لیے آ رہا ہے؟ صرف کسی ایک نقطے کے لیے کہ صحابہ کے لسٹ میں میرا نام آ جائے، میں اللہ کے پیغمبر کو دیکھ لوں. مدینہ پہنچے، دیکھا کہ سامنے ایک قافلہ آ رہا ہے، صحابہ کی ایک جماعت مدینہ کی ایک گلی سے آ رہی ہے. ان سے پوچھا این رسول اللہ، اللہ کے رسول کہاں ہے؟ صحابہ نے بتایا اللہ کے پیغمبر کو ابھی ہم دفنا کر اپنے گھروں میں جا رہے ہیں. یہ محنت سے نہیں ملا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل تھا. اللہ نے جس کو چاہا یہ اعزاز، یہ تمغہ عطا کر دیا. میں اور کچھ بھی نہ کہوں تب بھی اتنی ہی بات کافی ہے کہ زید بن ثابت صحابی رسول ہیں. اگر میں آگے بڑھوں تو اس حدیث کو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وعالم الفرائض زید بن ثابت. فرائض کے متعلق اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم. اور لوگوں وراثت کا علم سیکھو، لوگوں کو سکھلاؤ. وراثت کا علم کتنا وسیع علم ہے. فرمایا باقی سارے علوم، طہارت ہے، صلاۃ ہے، صیام ہے، حج ہے، زکات ہے، جہاد ہے، یہ سارے علوم مل کر شریعت کا آدھا علم ہے اور آدھا علم وراثت کا علم ہے. اور فرمایا کہ سنو، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اعلمها بالفرائض زید بن ثابت. میری امت میں وراثت کا علم سب سے زیادہ آتا ہے تو میرے زید بن ثابت کو آتا ہے. یہ وہ زید بن ثابت ہے. ان کے خلاف دیہاتی مقدمہ دے کر رہا ہے. کیوں؟ دست دیا ہے، حوالہ نہیں دیا. حوالہ دیا ہے تو